دیگر وادیاں ہیں، جبل رحمت ہے، جبل توبہ ہے، اس وجہ سے شاید جب قسمیں کھا رہا ہے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے محبوب اس کے گلی کوچوں میں تو چلا کرتا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ اب آنزیت شام علماء لکھتے ہیں کہ کائنات کا رب ہو کر جب حضور کے شہر کی قسم کھا رہا ہے، قرآن میں باقی آیات میں بھی حضور کا جو قرب الہی ہے اور جو بارگاہ الہی میں مقبولیت ہے، فرماتے آیات اس پر دلالت کرتی ہے، لیکن گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو حضور کے اللہ کے ہاں علو مرتبہ اور حضور کے اللہ کے ہاں شان کی سب سے بڑی آیت یہ ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ حضور کے خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اس پر ایک حوالہ دینے لگا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی اس کو کوٹ کیا ہے۔ امام قسطلانی ایک بہت بڑا نام ہے علمی علموں کے اندر، اور امت کو انہوں نے بہت بڑا علمی خزانہ عطا کیا ہے۔ آپ المواہب الدنیا کے اندر اسی طرح نسیم الریاض جو شرح شفا ہے اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس حدیث پاک میں راوی ہے امیر المومنین امام العابدین مرید رسول، مراد رسول، دعائے رسول، انتخاب رسول سرکار فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ اہل سنت کا مجمع ہے اور سادات کا اجتماع ہے۔ الحمدللہ الذی یہاں پر فرض چیک کیے جا سکتے ہیں کہ یہاں حضور کے صحابہ پر بھی فدا ہونے والے لوگ موجود ہیں اور حضور کی آل پر بھی قربان ہونے والے لوگ موجود ہیں۔ حضور کی ساری نسبتوں کا کما حقہ، کسی نے اگر حیات اور قدر دیکھنی ہو تو حضور تاجدار گولڈا سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دل و جان سے جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی محافل میں دیکھ لیا جائے، حضور کے اصحاب کا بھی ادب نظر آئے گا، نبی کی آل بیت پر کا بھی عشق تمہیں نظر آئے گا۔ حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل حدیث ہے، اس میں آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ میرے سرکار کے پیارے غلام حضرت امیر المؤمنین امام العابدین سرکار فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر فاروق کے ماں باپ قربان ہو جانا۔ یا رسول اللہ حضور آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ لقد بلغ من فضیلتک عند اللہ ان اقسم بحیاتک دون سائر الانبیاء، ولقد بلغ من فضیلتک عنده ان اقسم بتراب قدمیک فقال لا اقسم بهذا البلد۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہو نا کہ خطیب کون سا رہا ہے، اگر آپ سے چھوٹا خطیب ہو تو پھر گھر سے تشریح نہ لایا کریں، یہاں جو آپ بیٹھ کر پریشانی ہو، اور اگر سمجھے کہ آج اسی کو سننا ہے تو پھر لا تنظر مولالی نے آسانی کی ہوئی ہے، لا تنظروا الی من قال وانظروا الی ما قال۔ یہ نہ دیکھا کرو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھا کرو بات کس کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے۔ اب پھر اس میں چھوٹا بڑا خطیب نہیں دیتا،
مجھے چہروں کے زاویے نظر آئے کہ آپ کا شاید اپنا علمی مقام اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا، لیکن آج کی اس وزن کا ادنا سا تکلیف میں ہوں اور مجھے نہ دیکھے نام مصطفیٰ پر مجھے نظر آئے کہ آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہے۔ واپس سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضور خدا تعالیٰ کی نزدیک آپ کی بزرگی اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ کہیں پر کائنات کا لب ہو کر آپ کی زندگی کی قسم کھا رہا ہے اور کہیں پر کائنات کا لب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسم کھا رہا ہے۔ والعصر ہے تیرے زمان کی قسم، لعمرک تیری جان کی قسم، والبلد ہے تیرے مقام کی قسم، کائنات کا رب ہو کر حضور کی خاک پاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ یہاں سے کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہے اور حضور کی خاک پاک کی قسم، یہ کہیں مقام الوہیت کی بے ادبی تو نہیں۔ میں ان کے لیے صرف آیت پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اللہ کو تو اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ حضور تو حضور ہے، نبی پاک کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کی پشتوں پر بیٹھے ہوئے صحابہ، ان گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک، ان کی سنگوں سے نکلتی ہوئی پتھروں کی چنگاریاں، کائنات کے رب کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے کہ رب محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگنے والی خاک کی قسمیں کھا رہا ہے۔ اگر اس رب کو اپنے محبوب کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک سے اتنا پیار ہے تو کائنات کے رب کو اپنے محبوب کے نالین سے لگی ہوئی خاک سے کتنا پیار ہوگا۔ میرے سرکار کی اللہ کے ہاں مقام اور منزلت، حضور کی بزرگی، حضور کی شان، حضور کی رفعت اتنی ہے۔ فرمایا حبیب تیری خاک پاک کی قسم ہے، تیری خاک پاک کی قسم ہے، یہ تم نے قرآن سے استدلال کیا، احادیث مبارکہ سے استدلال کیا، اللہ کی نگاہ میں اپنے محبوب کی بزرگی کیا ہے، بلندی کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، آؤ زبان الوہیت سے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے نزدیک ہے نا کہ حضور کے خاک پاک کی قسمیں میرے رب نے کائنات میں رب نے قرآن میں کھائی ہے۔ اب نے کہا ہے قدرت میں حضور کی بزرگی کیا ہے، کائنات کا رب بھی جس کو حضور کی عظمت سمجھتا اور بولتا اور کہتا ہے۔ چنانچہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی میں آج کل قبلہ شاہ جی میں اکثر والدات کو دعوت رضویہ کی دیتا ہوں، چونکہ موجودہ دور میں تو دعوت رضویہ ایک سرز کی حیثیت رکھتا ہے، تو میں اس لیے بس اتنا سے جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور میں نے بالاستیاب تقریباً 75% پڑھا ہوا ہے الحمدللہ العظیم۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نگاہ قدرت میں حضور کا کیا مقام ہے،
مخاطب ہوا. حدیث قدسی نے فرمایا حبیب قد مننت علیک بسبعۃ اشیاء اولها لم اخلق في السماوات والارض اکرم علی منک. اے سنیا 7 بڑے احسانات تیرے اوپر ملے گئے. ان میں سے پہلا یہ ہے ساری زمینوں میں سارے آسمانوں میں میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ معزز کسی کو نہیں بنایا. فرمایا محبوب جو بھی عظمت رسول کی بات کی ہے محبت کی عظمت اور اس کے ساتھ جوش کے ساتھ کی سبحان اللہ. فرمایا محبوب ساری زمینوں اور آسمانوں میں نے اپنے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑھ کر کائنات میں کسی کو عزت دار پیدا نہیں کیا ہے. میری نگاہ کے اندر جو تیرا مقام ہے کسی اور کا مقام نہیں ہے. جو تیری عظمت ہے جو تیری حکمت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے. گویا مجھے کہنے دیجیے ساری دنیا کے انسان کسی نہ کسی کی نگاہ کا تارا ہوتی ہے, کسی نہ کسی کی نگاہ کے محبوب ہوتے ہیں. میرا تیرا نبی وہ شان والا ہے کہ جو کائنات میں نگاہ قدرت کا تارا بن کے چمکا. اللہ کی اس عطا میں اور خدا کی اس کرم نوازی میں حضور کو سلطان حشر بھی بنا دیا, محبوب شجاعت بھی بنا دیا. کائنات کی عرش ہے میرے تیرے نبی سے پیار بھی کرتی ہے, حضور کا کلمہ بھی پڑھتی ہے, میرے نبی پر فدا بھی ہوتی ہے. اور کائنات کی ہر شے میرے نبی کو جانتی بھی ہے, ہر کو جانتی بھی ہے, حضور سے پیار بھی کرتی ہے. قبلہ شاعر اہل بیت فضل السادات قبلہ پیر امتیاز شاہ صاحب مجھ سے پہلے وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہ جانوروں کے حوالے دیے, شعر کا حوالہ دیا. میں بھی ایک شعر کا حوالہ دیتا ہوں. حضور تو حضور ہے, میرے سرکار کے پیارے غلام جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سفینہ کا لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا تھا, ایک دن قافلے سے بچھڑ گئے, جنگل میں تنہا رہ گئے. رات ہو گئی, اچانک سامنے جنگل کا شہر آیا, وہ آپ کے سامنے گرایا, قریب تھا کہ آپ پر حملہ کر دیتا. آپ نے فرمایا او جنگل کے شہر میرا تعارف سن, میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں. آپ نے کہا میں سفینہ رسول اللہ کا غلام ہوں, تو شہر نے جو ہی میرے مصطفیٰ کا نام سنا, جو ہی حضور کا نام سنا, روایت میں آتا ہے پالتو کتے کی طرح مانوس کتے کی طرح اس نے تم ہلائی, سر کو جھکایا, حضور کے غلام کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا. کوئی سبحان سے کہہ رہا ہو اگر تم حضور کے غلام ہو, میں جنگل کا شہر ہوں, اگر آپ حضور کے غلام ہو تو میں بھی اعلان کر رہا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں. فرماتے دو میں لائی حضرت سفینہ نے چلنا شروع کیا, وہ بھی آپ کی دائیں جانب چلنے لگ گیا. کبھی دائیں جانب چلتا ہے, کبھی بائیں جانب, کبھی آگے کبھی پیچھے. جدھر سے آگ آتی ہے آواز آتی ہے دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے.
گویا یوں لگ رہا ہے کہ حضرت سفینہ کا پہرا دے رہا ہے، حضرت سفینہ کا پہرا دے رہا ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے جس محمد کے میلاد میں اور تم گئے تھے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نام کا جنگل کے درندے بھی حیا کرتے ہیں۔ میں روک ایک بات کہوں، جنگل کے درندے تو اس ذات کے نام کا یاد کریں، اور آج کے کچھ بد نصیب مولوی اس نبی کی عادت آیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد والا، بولو والا آل محمد۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب کوئی نمازی نماز میں پڑھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد والا آل محمد، شرق کا غرب شمال کا جنوب، پوری روئے زمین پر سادات کا دودھ پیتا بچہ بھی اس آل محمد میں شامل ہوتا ہے، جس آل محمد پر امت نماز میں درود و سلام بھیج رہی ہو۔ عجیب بات ہے، نماز میں آل محمد پر درود بھیجو اور سلام پھیرنے کے بعد آل محمد کے گریبان پکڑو۔ اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو تو حضور اپنی آل بیت کو ہمارے لیے امان کی کشتی قرار دے کے گئے۔ ادھر میرے نبی کا بولا ہے